لوگ سچ کہتے ہیں کہ سانولی رنگت میں بہت کشش ہوتی ہے۔ میری سانولی رنگت کئی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے، ابا مزدور تھے۔ اماں نے مجھے ایک گھر میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں دن رات اس عورت کے گھر رہتی تھی۔ وہ عورت کوئی 45 سال کی تھی، لیکن دکھنے میں وہ 30 سال کی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس حد تک جوان ہونا ناقابل یقین تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے پچھلے کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ کوارٹر میں ایک چیز دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ چلو اٹیچ باتھ روم تو اسی کوارٹر میں تھا، مجھے نہانے میں آسانی ہوگی۔ پہلے دن مجھے مالکن نے آرام کرنے کا بولا اور خود باہر چلی گئی۔ میں نے اچھے سے کوارٹر کا دروازہ بند کیا اور نہانے لگی۔ نہا کر باہر نکلی تو خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ دن اسی طرح ہی گزرنے لگے کہ ایک رات مالکن نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی کہ اگر میں مالکن کی یہ شرط مان جاؤں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گی، لیکن میں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ ابھی تو میں کنواری تھی۔ اگر میں یہ کام کرتی تو میرا کنوارا پن چلا جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی مالکن نے مجھے بتایا کہ اگر تم پچھلے راستے سے، میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ میری اماں نے مجھے محلے کی درزن کے پاس بٹھا دیا تاکہ میں اس سے سلائی سیکھ لوں، خود بھی کچھ کما کر گھر میں مالی مدد کر سکوں۔ میری ماں میرے کانوں میں اکثر گھر کے اخلاق کے بارے میں ہی بات ڈالتی، جس سے میرا دل دکھی ہو جاتا اور میرے اندر جلد کام سیکھنے کی لگن پیدا ہو جاتی، اور میں نے اتنی جلدی سلائی کا کام سیکھا کہ سب لوگ حیران ہو گئے، اور اس طرح میرے پاس کافی سلائی کے کپڑے آنا شروع ہو گئے اور ان کی رقم میری ماں مجھ سے لے لیتی۔ میرے چھوٹے بھائی بہن اب پہلے سے بہتر نظر آتے، انہیں دیکھ کر میں مطمئن ہو جاتی اور اماں سے گلا شکوہ بھی بھول جاتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور مجھے سلائی کرتے ہوئے بھی کافی سال گزر گئے۔ ابا کی طبیعت اب مزید خراب ہونا شروع ہو گئی اور ابا نے فیکٹری بھی جانا چھوڑ دیا، اور اس طرح گھر کی مکمل ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ میری خالہ کا گھر ہمارے گھر کے ہی قریب تھا۔ خالہ کا بھی ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، اور خالہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور خالہ لوگوں کے گھروں کے اخلاق کافی بہتر تھے۔ خالہ کے بیٹے نے BA کیا ہوا تھا اور ان کا اپنا کاروبار تھا، اس لیے کئی بار میری خالہ ہماری مالی مدد کر چکی تھی، اور خالہ کا بیٹا بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی تعلیم ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی کہ خالہ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے۔ ہم نے آج تک آپس میں بات چیت نہ کی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو ابا کے پاس یا اماں کے پاس ہی بیٹھتا۔ ہم آپس میں کزن ہونے کے باوجود ہمارے درمیان کوئی بے تکلفی نہ تھی۔ میری چھوٹی بہن میرے خالہ کے بیٹے سے کافی بے تکلف تھی۔ یہ بات کئی دفعہ میرے دل میں آئی کہ اس کے بارے میں اماں سے پوچھ سکوں کہ آپ نے چھوٹی پر پابندی کیوں نہ لگائی، لیکن اماں کے غصے کی وجہ سے یہ بات ان سے نہ پوچھ سکی۔ سارا دن سلائی مشین پر بیٹھ بیٹھ کر میرے کندھوں اور کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ سلائی مشین کے کام سے فارغ ہو کر گھر کے کئی کاموں کی ذمہ داری بھی میرے سر پر تھی، اس وجہ سے میں اپنا آرام بھی پورا نہ کر سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ تم گھر کے کاموں میں ہی اماں کی مدد کر دیا کرو، لیکن اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، نہ ہی اماں نے اس پر گھر کے کام کرنے پر دباؤ ڈالا۔ لیکن میرے چھوٹے بھائی اس بات کو محسوس کرتے اور اماں نے انہیں کئی دفعہ کہا کہ آپ ہی سے اتنا کام نہ کروایا کریں، لیکن اماں اسے یہ بات کہہ کر چپ کروا دیتی کہ آسیہ گھر کی بڑی بیٹی ہے، ہم بھی اپنے گھروں میں اسی طرح کام کرتے تھے۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئی اور اماں سے آہستہ آواز میں کچھ بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میں نے سلام کیا، لیکن خالہ نے میری طرف دیکھ کر ایک طرف منہ کر لیا۔ مجھے اپنی خالہ کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے بھی کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اس طرح میں نے انہیں چائے وغیرہ کا پوچھا تو انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا اور اماں سے بات کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے جمشید سے کیا بات کی؟ جمشید میری خالہ کے بیٹے کا نام تھا۔ تو میں نے حیرانگی سے اپنی اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری تو آج تک اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگی تو پھر اس نے اس بنا پر گھر میں یہ شور ڈالا ہوا ہے
کہ میں نے آسیہ سے ہی شادی کرنی ہے اور اس نے اپنی اماں کو کہا ہے کہ وہ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ میں اماں کے منہ سے بات سن کر حیران رہ گئی۔ ہمارے درمیان تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا، تو اماں کس طرح مجھ پر الزام لگا رہی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کو اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے آج تک آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، تو آپ مجھ پر اس طرح کا الزام نہ لگائیں۔ تو اماں نے کہا کہ آئندہ سے جمشید تم سے اس بارے میں بات بھی کرے گا تو تم نے اس کو اسی وقت انکار کر دینا ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ مجھے اماں کی اس بات کا بہت ہی افسوس ہوا کہ بجائے اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کے انہوں نے اپنی بہن کی بات پر یقین کر لیا اور مجھے سمجھانے کے لیے آ گئی۔ انہیں تو اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن خالہ پھر ہمارے گھر آئی اور باقاعدہ انہوں نے ابا سے آ کر میرا رشتہ مانگنا شروع کر دیا۔ یہ بات سن کر اماں کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور میں بھی پریشانی سے کمرے میں چلی گئی۔ ابا پہلے ہی بیمار تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اچھی بات ہے، جلد بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا اور خاندان میں ہی بات بن جائے گی۔ خالہ نے ابا کی طرف سے ہاں ملتے ہی میرے ہاتھ پہ 2000 روپے رکھے اور میرا منہ میٹھا کروا کر بات پکی کر دی۔ لیکن میں نے یہ بات محسوس کی کہ اماں اس رشتے پر راضی نہ تھی اور نہ ہی میری چھوٹی بہن اس رشتے پر خوش تھی۔ میں بھی شش و پنج کا شکار تھی، نہ ہی میں کھل کر اپنے رشتے پر خوش ہو رہی تھی کہ دل پر عجیب سی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ سارا دن گھر میں خود تیار ہو کر ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر محلے کے گھروں میں گھومتی رہتی، اور یہ بات میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اس کو اس بات سے روکیں، کہیں اس طرح تیار ہو کر محلہ کے گھروں میں گھومنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میری چھوٹی بہن اماں کے کہنے پر نہ آئی اور انہوں نے اپنا یہی طریقہ کیا، اور نہ ہی اسے ابا کا ڈر تھا۔ چھوٹے دونوں بھائیوں کافی حد تک سمجھدار تھے، وہ کہی ہوئی بات سمجھ جاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور گھر کے حالات مزید خراب ہوتے گئے، اور یہ خالہ نے ہمارے گھر میں آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جو تھوڑا بہت پہلے آتی تھی اب نہ آتی، اور اماں ہی مجھے اس بات کا ذمہ دار سمجھتی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے اس بات کا تانا دیتی کہ جب سے تمہارا رشتہ ہوا ہے میری بہن مجھ سے دور ہو گئی ہے، اور اماں کی اس بات کی مجھے سمجھ نہ آتی تھی۔ ایک دو دفعہ جمشید رشتہ ہونے کے بعد ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہی اس سے دوری اختیار کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس بات کو لے کر گھر میں کوئی مسئلہ بنے۔ ایک دن ابا کا دوست ابا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر آئے، تو انہوں نے گھر کے حالات دیکھے اور ابا سے کہنے لگے کہ شہر میں میرے جاننے والے کا گھر ہے، وہ کافی امیر لوگ ہیں، انہیں کام کرنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کو ادھر بھیج دو، جسے تمہاری بیٹی ادھر سلائی سے پیسے اکٹھے کرتی ہے، اس سے دگنے پیسے ادھر سے مل جائیں گے اور گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ابا بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے پریشان تھے۔ انہوں نے اس بارے میں اماں سے بات کی۔ اماں نے جب یہ بات سنی وہ تو فوراً راضی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ فوراً ہی شہر جانے کی تیاری کرو۔ اماں نے مجھ سے میری مرضی نہ پوچھی تو میں نے جھجکتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں، کس کے گھر کام کرنا مجھے پسند نہیں، ادھر تو میں خود کی محنت سے مزدوری کماتی ہوں، کسی دباؤ میں نہیں۔ لیکن اماں نے کہا کہ تمہیں گھر کے حالات نظر نہیں آ رہے، اور تمہارے باپ جو دن بدن بیمار ہوتا جا رہا ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے گھر کا ہی نہیں سوچ رہی؟ میں نے اماں کی بات سن کر خاموش اختیار کر لی۔ میں نے گھر کا سوچتے ہوئے ہی اپنی تعلیم کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کافی سالوں سے سلائی کر رہی ہوں۔ اب تک ایک منٹ میں اماں نے میری محنت کو نظر انداز کر دیا۔ ابا کا دوست اماں کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم لوگ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، کل میں پھر آؤں گا اور جو بھی تم لوگ فیصلہ کرو گے تو مجھے بتا دینا۔ اس طرح یہ خبر اڑتے اڑتے میری خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ کے بیٹے جمشید کے کان میں یہ خبر پہنچی تو وہ دھندراتا ہوا گھر آیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اب اس بات کا اکیلی فیصلہ نہیں کر سکتی اور آسیہ کو کسی کے گھر کام کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتی۔ اماں نے اسے کہا کہ ابھی تمہاری اس سے شادی نہیں ہوئی، جو تم اس طرح روب ڈال رہے ہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی اگر میری بیٹی خود ہی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جانا چاہ رہی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جمشید نے جب اماں کی بات سنی تو وہ اماں کے سامنے ہی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم کسی کے گھر کام کرنے پر راضی ہو؟ تو میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس نے دو تین دفعہ مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کی طرف دیکھا۔
अम्मा ने नज़रों में मुझे हाँ करने के लिए कहा, तो मैंने कहा मैं अपने घर को पहले देखूंगी। जब जब शहीद ने मेरी बात सुनी तो वह गुस्से से घर से चला गया। इस तरह मैंने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए ये फैसला किया था और अब्बा को भी अपनी हाँ के बारे में बता दिया। इसके सिवा कोई चारा ना था। अब्बा का दोस्त आया तो उसने कहा कि शहर में जा रहा हूँ, अगर तुम लोग कहो तो आज ही मैं आसिया को भी साथ ले जाऊँ। इस तरह मैंने अपनी शहर जाने की तैयारी की और चांद जोड़े अपने बैग में रखे। आज तक मैं घर से कभी दूर ना गई थी और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला साबित हो रहा था। आज पहली दफ़ा अम्मा ने मुझसे नरम लहजे में बात की और कहने लगी कि तुम परेशान ना होना, हम तुमसे रोज़ाना बात करते रहेंगे। इस तरह छोटे बहन भाइयों से मिली और अब्बा से मिलते हुए मेरी आंखों में भी आंसू थे और अब्बा की आंखों में भी आंसू आ गए और वो मुझे कहने लगे, बेटा अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं हरगिज़ भी तुम्हें किसी के घर काम करने के लिए मजबूर ना करता, लेकिन मैं बेबस हूँ। मैंने अब्बा के हाथों को थामते हुए कहा, आप फिक्र न करें, आप जल्द सेहयाब हो जाएंगे। इस तरह मैं अब्बा के दोस्त के साथ शहर जाने के लिए रवाना हो गई। अब्बा के दोस्त के साथ बस पर चढ़ते हुए मैं झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहूँगा। इस तरह मैं और वो एक बस में सवार हो गए। तकरीबन 3-4 घंटों की मुसाफत के बाद बस शहर में पहुंच गई। बस अड्डे से उन्होंने एक रिक्शा लिया और उन्होंने एड्रेस समझाया। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद रिक्शा एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुका। अब्बा के दोस्त ने रिक्शे वाले को किराया दिया और मुझे उतरने के लिए कहा। मेरे हाथ में मेरा छोटा सा ही बैग था। उसके बाद उन्होंने घंटी बजाई। कुछ ही मिनट के बाद चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और अब्बा के दोस्त ने अपना तारुफ करवाया। उसके बाद चौकीदार अंदर चला गया। कुछ देर के बाद चौकीदार दोबारा आया और उसने हमें अंदर आने के लिए कहा। मैं अब्बा के दोस्त के साथ बंगले के अंदर दाखिल हो गई। यह तकरीबन शाम का ही वक्त था और बंगला बहुत ही बड़ा था। मैं हैरान नज़रों से दाएं बाएं देख रही थी। बंगले के एक तरफ काफ़ी वसी और इस लान था और लान में सब्ज़ घास उगी हुई थी और उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। काफ़ी दरख्त भी लगे हुए थे। लान में बैठने के लिए कुर्सियाँ भी रखी हुई थीं। बंगले की दूसरी तरफ हर किस्म के जानवर और परिंदों के पिंजरे बने हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जो भी इस बंगले में रहता है वो परिंदों और जानवरों से काफ़ी लगाव रखता है। इस तरह हम बंगले के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही मैं दाखिल हुई मुझे ऐसे लगा मैं किसी महल में आ गई हूँ। बहुत ही बड़ा सा लॉन्च था जिसमें बहुत बड़े बड़े सोफ़े लगे हुए थे और एक सोफ़े पर एक औरत साड़ी पहने बैठी हुई थी। वो देखने में बहुत ही पुरवकार नज़र आ रही थी। अब्बा के दोस्त ने उन्हें सलाम किया और मुझे भी सलाम करने के लिए कहा। मैंने भी सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद अब्बा के दोस्त ने कहा, ये वही लड़की है जो मैं काम करने के लिए लेकर आया हूँ। उस औरत ने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने उन्हें अपना नाम बताया। उन्होंने अब्बा के दोस्त से कहा, ठीक है, मैं उसे सारा काम समझा दूंगी, अब तुम जा सकते हो। अब्बा के दोस्त वापस जाने लगे तो मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मेरी घबराहट महसूस की तो मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, ये बहुत अच्छी खातून है। अगर तुमने मुझसे बात करनी हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम मुझसे बात कर सकती हो। उन्होंने एक पर्ची पर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे किसी कीमती ख़जाने की तरह थाम लिया। उसके बाद वो चले गए और मैं उस औरत के पास खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, आज तुम थकी हुई हो इसलिए तुम आराम करो, कल से तुम्हें सारा काम समझा दिया जाएगा। उन्होंने किसी को आवाज़ दी तो कोई 50 साल बूढ़ी औरत लाउंज में दाखिल हुई और उन्होंने उसे कहा कि तुम इसे इसका कमरा दिखा दो। इस तरह वो औरत मुझे लेकर बंगले के बाहर चली गई और बंगले के पिछली तरफ बने हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले गई। एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहने लगी, आज से तुम यहीं रहोगी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई। एक कमरा मुनासिब सा था, जिनमें एक चारपाई पड़ी हुई थी और एक ही अलमारी थी। कपड़े छत पर एक पंखा लगा हुआ था। मैंने अपना बैग एक तरफ रख दिया और चारपाई पर बैठ गई तो वो औरत कहने लगी, तुम्हें भूख तो लगी होगी, तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ। इस तरह वो औरत मेरे लिए खाना लेने चली गई। अजनबी जगह पर मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने घर वालों से बात करूं, लेकिन मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन ना था, इसलिए खुद को हौसला देती रही और आयदर कुर्सी का विर्द करती रही। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत खाने की ट्रे लेकर कमरे में आ गई। मैंने झिझकते हुए उनसे पूछा कि वॉशरूम किधर है, तो उन्होंने कहा, इसी कमरे में एक वॉशरूम है। तो मुझे सुकून मिला। इस तरह मैं वॉशरूम में चली गई और मुँह हाथ धोकर खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगी।
اس طرح میں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ عورت بھی چلی گئی۔ اس عورت کو دیکھتے ہوئے مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ان میں سے مجھے اپنی ماں کی مہک آ رہی تھی۔ اس عورت نے بھی کہا کہ اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، کل سے میں تمہیں سارے کام سمجھا دوں گی اور تم نے صبح سویرے جلد ہی اٹھنا ہے۔ 7 والا کوارٹر میرا ہے۔ اس طرح میں نے اس کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کیا اور لیٹ گئی، لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ مجھے تھکاوٹ بھی بہت ہو چکی تھی، پھر بھی ساری رات میں نے کروٹ بدلتے ہوئے گزار دی۔ فجر کی اذان ہوتے ساتھ ہی میں نے وضو کیا اور نماز کی ادا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ویسے ہی دعاؤں کا ورد کرتی رہی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی نظر آئی تو میں نے 7 والے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بوڑھی عورت باہر آئی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہی ہو؟ بلاؤ، انہوں نے، مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ مجھے لے کر بنگلے میں چلی گئی۔ میں ابھی اندر داخل ہوئی، کوئی مجھ سے بہت بری طرح فکر آیا اور میں نے گرتے گرتے بچی تو بوڑھی عورت نے مجھے سہارا دیا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو 26 سال کا جوان لڑکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا رنگ سفید تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی براؤن داڑھی تھی جو اس کے سفید چہرے پر خوب سج رہی تھی۔ میں تو اس لڑکے کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہی۔ ایک دم سے اس لڑکے نے ہنسنا شروع کر دیا اور اتنی زور سے ہنس رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا، صاحب جی کمرے میں چلیں۔ اس طرح وہ آدمی اس لڑکے کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میں نے پریشانی سے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ مالکن کا بھائی ہے، یہ پاگل ہے، تم پریشان نہ ہو۔ جب میں نے بوڑھی عورت کی بات سنی تو میں حیران رہ گئی، کیا کوئی جوان اور خوبصورت لڑکا پاگل بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ عورت مجھے مالکن کے پاس لے گئی تو مالکن نے مجھے کہا، آج سے پہلے تم نے کسی گھر میں کام کیا ہے؟ تو میں نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میں صرف سلائی کا ہی کام کرتی تھی۔ تو مالکن نے کہا، ٹھیک ہے، تم گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ کچن کے کام بھی دیکھ لیا کرو۔ میں نے ان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد اس دن میں نے گھر کی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی کی اور کچن کے کام میں بھی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ بٹایا۔ سارا دن تھکاوٹ کے بعد میں رات کو اپنے کوارٹر میں آ گئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تک میں نے کسی کے گھر میں کام نہ کیا تھا، تو میری ماں نے مجھے کس دلدل میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد روزانہ ہی میں بنگلے میں جاتی اور گھر کی صفائی کرتی، لیکن مالکن مجھے صفائی کرتے ہوئے بہت غور سے دیکھتی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا کہ مالکن کا بھائی کمرے سے باہر آ جاتا اور پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا گھر میں گھومتا۔ جب وہ باہر آتا تو میں ڈر کر ایک طرف کھڑی ہو جاتی، لیکن فوراً ہی ایک آدمی اسے کمرے میں لے جاتا جو اس لڑکے کی دیکھ بھال کے لیے مالکن نے رکھا ہوا تھا۔ ہفتے میں ایک دفعہ میری اپنے گھر میں بات ہوتی تھی اور اس کی اجازت میں نے مالکن سے بھی لی ہوئی تھی، کیونکہ فون ان کے گھر سے ہی کرنا ہوتا تھا۔ اور جب میں وہ فون کرتی تو ابا مجھے حوصلہ دیتے کہ کچھ ہی وقت میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن اماں مجھے یہ کہتی کہ تم دل لگا کر کام کرو، کیونکہ مالکن نے مجھے ایڈوانس سیلری دے دی تھی جو میں نے اپنے گھر بھی بھجوا دی۔ اماں اس بات سے بہت خوش تھی کہ اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور میں نے ایک دفعہ بھی گھر کا چکر نہیں لگایا تھا۔ میں نے ایک دن دل میں ارادہ کیا کہ میں مالکن سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگوں، اور مالکن سے میں نے گھر جانے کی اجازت لی تو انہوں نے کہا، تمہیں صرف 2 یا 3 دنوں کی چھٹی مل سکتی ہے۔ میں نے ابا کے دوست سے رابطہ کیا تو انہوں نے ساتھ میں اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ گاؤں میں جا کر میں نے اپنے گھر دیکھا تو حیران رہی، کیونکہ گھر کی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میری اماں نے گھر میں رنگ و روغن کروا لیا تھا اور فرنیچر کو بھی پالش کروا لی تھی۔ مجھے گھر کی حالت دیکھ کر سکون ملا کہ اچھی بات ہے کہ میرے کام کرنے سے گھر کی حالت بہتر ہو چکی ہے۔ ابا کی صحت بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔